دوست کے ساتھ اس نمک کی طرح رہو جو کھانے میں دکھائی نہیں دیتا، لیکن اگر نہ ہو تو اس کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ برائی سے بچنے کا سب سے طاقتور طریقہ یہ ہے کہ اچھے دوستوں کے ساتھ بیٹھا جائے جنہوں نے اپنا رخ خدا کی طرف موڑ لیا ہے۔ میرے گھر کے بڑے اکثر مجھے یہ درس دیتے ہیں کہ کتا کاٹ بھی لے تو اسے کاٹا نہیں جاتا۔ منافق دوست اور سائے میں کوئی فرق نہیں ہوتا، دونوں روشنی میں ساتھ ہوتے ہیں اور اندھیرے میں ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ جب انسان خاموش ہو جائے اور اپنے حق کے لیے بھی نہ بولے تو سمجھ جاؤ وہ اپنے اندر بہت کچھ دفن کر چکا ہے۔ کچرے میں پھینکی گئی روٹیاں یہی بیان کرتی ہیں کہ انسان پیٹ بھرتے ہی اپنی اوقات اور اپنے رب کو بھول جاتا ہے۔ ہم کچھ لوگوں کی زندگی میں 12ویں کھلاڑی کے طور پر موجود ہوتے ہیں۔ ایسے میں جب کوئی اور دستیاب نہ ہو تو پھر ہمارا انتخاب کیا جاتا ہے۔ انسان کی فطرت ہے کہ وہ کسی بھی چیز کی صرف 2 بار قدر کرتا ہے، ایک ملنے سے پہلے اور ایک کھونے کے بعد۔ رشتوں کو مضبوط رکھنے کے دوران جب آپ غلط ہوں اپنی غلطی تسلیم کریں، جب آپ صحیح ہو تو صرف خاموشی اختیار کریں۔ جب آپ کو ہر شخص سے شکایت ہونے لگے تو دیکھ لیجئے کہ خرابی کہیں آپ ہی کے اندر تو نہیں۔ خواب وہ نہیں ہوتے جو آپ نیند میں دیکھا کرتے ہیں، خواب وہ ہوتے ہیں جن کے لیے آپ نیند قربان کر دیتے ہیں۔ لوگ اچھا پڑھنے اور اچھا لکھنے کو قابل انسان سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت میں قابل وہ ہے جو اچھا سوچے اور اچھا بولے۔ کبھی بھی کسی کو نیچی نظر سے مت دیکھو، کیونکہ تمہاری جو حیثیت ہے یہ تمہاری قابلیت نہیں بلکہ اللہ کا تم پر کرم ہے۔ مطلبی دوست اس کولے کی مانند ہے جو جب گرم ہوتا ہے تو ہاتھ جلا دیتا ہے اور جب ٹھنڈا ہوتا ہے تو ہاتھ کالا کر دیتا ہے۔ آیت الکرسی کو کس طرح پڑھنے سے فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہوتا ہے۔ آیت الکرسی قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 ہے۔ آیت الکرسی پڑھنے سے ہمیں اللہ کی طرف سے نعمتیں، رحمتیں اور برکتیں عطا ہوتی ہیں۔ لیکن آیت الکرسی کو ناپاک حالت میں اور غلط مقصد کے لیے نہ پڑھیں، اور ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کی بہت فضیلت ہے۔ ایسی کوئی نماز نہیں جس کے بعد پڑھنے سے گناہ ہو یا ثواب نہ ہو، آپ ہر نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ ایک غیبی اصول یہ بھی ہے کہ جو چیز تقسیم کرو گے اسی چیز کی تمہارے پاس فراوانی ہو جائے گی، پھر وہ دولت ہو، عزت ہو، علم ہو، محبت ہو، درگزر ہو، کھانا ہو یا کوئی آسانیاں۔ کسی انسان کو دکھ دینا اتنا آسان ہے جتنا سمندر میں پتھر پھینکنا، مگر یہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ پتھر کتنی گہرائی میں گیا ہے۔ ضروری نہیں کہ کچھ غلط کرنے سے دکھ ملے، حد سے زیادہ اچھا ہونے کی بھی قیمت چکانی پڑتی ہے۔